Zaid Khan Information Videos channel. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے احسان فراموش۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی عمر نے ایک لمبی سی انگڑائی لی اور ہاتھ کے ہٹنے ہی دادا جان آج پھر ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ دادا آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بڑے ہیں، عمر نے اپنے سر دادا کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، اس میں بڑے چھوٹے کی کیا بات، اور میں تو تمہارے دادا ہوں، تمہارے ابو کو میں نے ہی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ دادا کی بات سنتے ہی عمر آنکھ مسلتے ہوئے مسکرا دیے۔ اور دیکھو بیٹا، اچھا کام کرنے پر کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ جس طرح چھوٹوں کو ثواب ملتا ہے، اس طرح بڑوں کو اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ دادا کی میٹھی باتوں سے عمر کی نیند گوسوں دور جا چکی تھی۔ دادا ایک بات پوچھوں؟ عمر نے اپنے چہرے دادا کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور دادا، آپ کو شرم نہیں آتی ہم بچوں کے کام کرتے ہوئے؟ عمر کا معصومانہ سوال سنتے ہی دادا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، چلو میں تم کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، تمہارے سوال کا جواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک خادمہ تھی۔ ایک بار بہت گرمی کا دن تھا، آپ نے اس خادمہ سے کہا مجھے پنکھے سے ہوا دو تاکہ میں سو سکوں، تو وہ آپ کو ہوا دینے لگی اور آپ سو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس خادمہ کو بھی نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بزرگ جاگا تو دیکھا کہ خادمہ سو رہی ہے، تو آپ نے پنکھا اٹھایا اور اسے ہوا دینے لگے۔ جب اس خادمہ کی آنکھ کھلی اور ان بزرگ کو پنکھا چلتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چونک گئی۔ ان ایک بزرگ نے فرمایا، تم بھی میری طرح انسان ہو، تمہارے بھی میری طرح گرمی لگتی ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ تمہیں پنکھا چلاؤں جیسے تم نے مجھے چلا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا عمر، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اچھا دادا، ایک بات پوچھوں؟ عمر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو۔ دادا یہ بزرگ کون تھے؟ بیٹا ان بزرگ کا نام عمر بن عبدالعزیز، آپ کی امی جان سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اور آپ نے بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف بھی پایا، اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور آپ کے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کو بہت ترقی ملی، چوری لوٹ مار ختم ہو گئی، مسلمان بہت مالدار ہو گئے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، اور آپ بہت ہی رحم دل خلیفہ تھے، اور آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، خوب غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ عمر دادا کی بات بہت محنت ہو کر سن رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دادا سے کہا، دادا کیا آپ مجھے ان کے مزار پر لے جائیں گے؟ عمر کا سوال سنتے ہی دادا کے ماتم پر کچھ غم کی بلٹیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے کہا، بیٹا ان کا مزار ملک شام میں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہی میں نے سنا ہے کہ اسلام کے روپ میں ہمارے درمیان گھسے ہوئے بھیڑیوں نے ان کے مزار کو شہید کر دیا۔ یہ کہتے ہی دادا کی آنکھیں نمی ہو گئی۔ دادا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا اور کیوں کیا؟ عمر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں تک اسلام نہیں بزرگوں کی بدولت پہنچا ہے، لیکن ان احسان فراموشوں کے سینوں میں موجودہ دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، ایمان کا نور ان کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ان کی ماں بہنوں کی عزت انہیں بزرگوں کی تعینات کی بدولت محفوظ رہی، لیکن یہ احسان فراموش ان کو بھی بھول گئے، اور اسلام کے دشمنوں میں ہر قدم اٹھنے کے لیے اہم وقت تیار ہیں۔ دادا کیا یہ مسلمان ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ مسلمان نہیں، مسلمان کے روپ میں جنگلی بھیڑیے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام کی ترویج نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑنا اور مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے جب تک ان کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی یادیں اور تعظیم ہے، اور یہ انہیں یادوں اور تعظیم کو ہمارے دلوں سے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ دادا کی بات سنتے ہی عمر نے اختیار بول پڑے، دادا پھر ان کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ بیٹا دنیا کی ہر طاقت اسلام کے خلاف متحدہ ہے، اسلام کو مٹانا ہر ایک کا مشن ہے، اور اسلام حکمرانوں نے جب سے مغربی احکام کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی اٹھی ہوئی ہر آواز کو دباؤ دیا جاتا ہے۔ ان دشمنوں اسلام کی نگاہوں مسلمانوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ان کی بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ سب ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کی طرف ہر نگاہ سے دیکھنے والے خود اندھے ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اسلام ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، نہ کہ مغلوب ہونے والا۔ دادا کی بات سن کر عمر تازہ دم ہو چکے تھے، اور وہ اپنے دل میں اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے محسوس کر رہے تھے۔ دوستو، جس نے میرا چینل زیب خان سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔